السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ کئی مواقع ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں جس میں نیکیاں کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی ایام میں سے عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یعنی عشر ذی الحجہ، 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ کا دن سب سے زیادہ افضل اور برکت والا ہے۔ یہ تو ہم لوگ جان چکے ہیں ذی الحجہ کے فضائل و برکات کے بارے میں۔ اب اس میں کچھ اعمال ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں جنہیں کیا جائے گا تو بہت ساری نیکیاں جمع کی جا سکتی ہیں۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک عمل، پہلا عمل کہ اس میں روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور عشر ذی الحجہ میں خاص طور سے جو عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ایک روزے سے اللہ رب العالمین آئندہ 1 سال اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلا عمل کیا ہوا؟ روزہ رکھنا۔ ان ایام میں آدمی روزے کا اہتمام کرے۔ دوسرا کام ہے اس میں مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی، کہ عشر ذی الحجہ میں یعنی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کے پاس جا کر کے حج کے فریضے کو انجام دے سکتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ متفق علیہ روایت ہے کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اور ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج ہے
جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا جائے، اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریا، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک و صاف ہو، اور سراپا نیک اعمال اور کردار سے معمور ہو، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ تیسرا عمل انہی ایام میں سے ہے یوم النحر کا، کہ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل دن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، مثلا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، کی نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اس کے علاوہ یعنی یہ تمام عبادتیں ایک ہی دن میں انہی ایام میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں ایک جگہ جمع اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو رہے کچھ بڑے کام اور بڑے اعمال، ان کے علاوہ بھی جو مستحب اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، نفل نماز، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی پڑھنا، اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ نفلی نماز پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن میں ایام عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی اور دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں التحلیل لا الہ الا اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحمید الحمدللہ جیسے اذکار کیا کرو۔ تو ان اذکار کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ اسراء اور معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی اور ہموار ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، برابر ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرکاری کر رہے تھے، تو ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ادھر سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتاؤں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے، یعنی ہر ایک کلمات کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہر بندے کے حصے میں جنت میں اس کے بدلے ایک درخت لگاتے ہیں، ایک پودا لگاتے ہیں۔
دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، آپ نے اپنا عصا اس کو مارا، اس کے خشک پتے جھڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ، رواہ الترمذی، کہ بے شک یہ کلمات الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دوسرا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب کو اس کے ذریعے سے، ان تسبیحات کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات صدقہ کا کام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، کہ یعنی مال والے، اہل ثروت، مالدار لوگ اجر و ثواب لے گئے، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور اپنے بچے ہوئے مال زیادہ مال میں سے، بچے ہوئے مالوں میں سے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کا ذریعہ نہیں بنایا ہے؟ بے شک ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان ایام میں یہ کلمات بھی کہنا اللہ رب العالمین صدقے کے برابر اس کا ثواب دیتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ بھی دیگر ایام میں ان کلمات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری فائدہ اس کا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کے بارے میں بتایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو شخص کہتا ہے تو سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنے پر، الحمدللہ کہنے پر بھی اللہ رب العالمین نیکیاں دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا موقع ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حجہ کے 10 دنوں کی فضائل و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔